آج کی کہانی ہے ایک سائیکل رکشہ والے کی، جس کا سامنا رات کے وقت ایک عجیب و غریب عورت سے ہو گیا۔ کہانی سننے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو کارنر کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ اگلی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملے۔ شکریہ۔ مجھے یہ کہانی ایک ایسے بزرگ نے سنائی جو مجھے دوران سفر بس میں ملے تھے۔ ہماری بس کی منزل ایبٹ آباد تھی۔ اس سفر کے دوران سنائی گئی کہانی میں انہی بزرگ قربان علی کی زبانی پیش کر رہا ہوں۔ میں 1943 میں امرتسر شہر میں سائیکل کا رکشہ چلایا کرتا تھا۔ میں اپنا یہ سائیکل رکشہ زیادہ تر ریلوے اسٹیشن سے بازار شیخاں کے درمیان چلاتا تھا۔ سخت جاڑے کے دنوں میں اس روز میں معمول کے مطابق ریلوے اسٹیشن پر رات 10 بجے پشاور سے امرتسر آنے والی ٹرین کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس ٹرین کا کوئی نہ کوئی مسافر مجھے ایک اچھی سواری کی صورت میں ضرور مل جاتا تھا۔ مذکورہ ٹرین اس رات اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر آدھا گھنٹہ لیٹ آئی تھی۔ میں اپنے آپ کو کمبل میں لپیٹے رکشہ میں بیٹھا اپنے روٹ سے متعلقہ سواری کا انتظار کرنے لگا، لیکن میری جانب میرے روٹ کی کوئی سواری نہ آئی اور رفتہ رفتہ پلیٹ فارم کی جانب سے مسافروں کی آمد کم ہونے لگی، مگر میری نگاہیں امید کے عالم میں پلیٹ فارم پر لگی ہوئی تھیں۔ اور پھر میری امید اس وقت بھر آئی جب مجھے ایک انتہائی خوبصورت تقریباً 20-22 سال کی لڑکی اپنے سائیکل رکشہ کی جانب آتی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سفری بیگ تھا۔ وہ جب میرے قریب آئی تو وہ دیکھنے میں مجھے پٹھانی لگی۔ میرے خیال کے مطابق غالباً سرحد کے کسی علاقے سے آئی تھی۔ وہاں موجود اور لوگوں کی نگاہیں بھی اس پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا، قریش پورہ جاؤ گے؟ اور میرے ہاں کہنے پر وہ کرایہ طے کیے بغیر بڑی بے باکی سے میرے سائیکل رکشہ میں بیٹھ گئی۔ میں نے سائیکل رکشہ چلاتے ہوئے کنکھیوں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ تو میری توقعات سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ میرے دل نے چاہا کہ میں اس سے کچھ بات کروں، لیکن تعظیم سواری کا احساس مجھے ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ آپ کا رکشہ بہت آہستہ چل رہا ہے، اس نے انتہائی شیریں آواز میں کہا۔ میں دلی طور پر بہت خوش تھا کہ اس طرح اس نے مجھ سے بات چیت کا آغاز کرنے کے لیے موقع فراہم کر دیا۔ میں نے جواباً کہا، بی میں جان بوجھ کر رکشہ آہستہ چلایا کرتا ہوں کہ آپ کو جھٹکے محسوس نہ ہوں، کیونکہ اس سڑک میں کھڈے بہت ہیں۔ میں آپ کو تکلیف سے بچانا چاہتا ہوں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اب میں اتنی بھی کمزور اور نازک نہیں۔ اب وہ بات چیت میں کھلنے لگی تھی۔ میں نے اپنا سائیکل رکشہ اور آہستہ کر لیا کہ اس کی منزل دیر سے آئے اور میں اس حسین پٹھانی دوشیزہ سے زیادہ باتیں کر سکوں، کیونکہ باتیں کرتے اور مسکراتے ہوئے اس کے گلابی گالوں پر جو ڈمپل پڑ رہا تھا وہ میرے دل پر گھاؤ کر رہا تھا۔ اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ لڑکی میرے پوچھے بغیر اپنے بارے میں گفتگو کیے جا رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ یہاں قریش پورہ میں ایک سرکاری ملازم کی بیوی بن کر آئی ہے۔ میں یہاں اکیلی ہوتی ہوں، میرا خاوند جلندر میں اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے۔ اس نے جمائی لیتے ہوئے مجھے نشیلی نگاہیں ملاتے ہوئے کہا۔ لڑکی کے اس انداز پر میرے اندر چھپا شیطان مجھے اس بات پر اکسانے لگا کہ میں اس کی طرف سے برتی جانے والی بے تکلفی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اپنے ہوس کے جال میں پھنسا لوں۔ میرا دل مجھ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ میرے لیے بہت آسان ہدف ہے، میں اسے بلا کسی مشکل اپنی ہوس کا نشانہ بنا سکتا ہوں۔ مجھے یہاں یہ اقرار کرنے میں کوئی تامل نہیں کہ میں اس علت کا دیرینہ شکار تھا، اور میں یہ گھناؤنا فعل ایک خوبصورت بیوی ہونے کے باوجود چوری چھپے سر انجام دیتا۔ میں نے صورتحال جاننے اور اپنا مقصد آسان بنانے کے لیے اس سے پوچھا تھا، آپ اکیلی کہاں سے آ رہی تھی اور آپ کو کیا تنہا سفر کرنے سے ڈر نہیں لگتا؟ میں اپنے والد کی بیماری کی وجہ سے اپنے گھر گئی تھی، اور اب تنہا سفر سے کیا ڈرنا جب زندگی ہی تنہا گزارنی ہے۔ ویسے مجھے ذرا یہ تو بتائیں کہ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ اس کے اس اچانک کیے گئے سوال پر میں چونک گیا۔ میں حالانکہ شادی شدہ تھا، لیکن میں نے اسے جھوٹ بولا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں۔ کاش آپ سے کچھ عرصہ پہلے میری ملاقات ہو جاتی تو میں آپ سے اپنی زندگی جوڑ دیتی، مگر اب مجبوری یہ ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ میری شادی مجبوری کا سودا تھی۔ میرے خاوند مجھ سے کافی بڑی عمر کا اور بد شکل ہے، مجھے اس سے نفرت ہے۔ اور پھر باتوں باتوں میں اس نے مجھے ایک بار پھر احساس دلایا کہ ویسے بھی میں اکیلی ہوں۔ شیطان میرے وجود میں اپنا گھر کر چکا تھا۔ سخت جاڑے کے دنوں میں قریش پورہ کے باسی اپنے اپنے بستروں میں دب کے
ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे थे। उस जमाने में लोग वैसे भी जल्दी सो जाया करते थे। उसने मुझे एक पुराने से मकान के पास रुकने का इशारा किया था। गिरेबान से चाबी निकाली और मकान का ताला खोलने लगी। उसके बाद मुझे चुपके से ऊपर वाली मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने को कहा। मैं चंद सीढ़ियां चढ़कर एक कमरे में पहुंचा कि जो देखने में बिल्कुल वीरान सा था। वहां सिर्फ एक बड़ी चारपाई और टीन के बक्से के अलावा कुछ नहीं था। पहली निगाह में मुझे माहौल बड़ा अजीब उजाड़ सा लगा था, लेकिन मेरे जहन में शैतान हवस के नशे की सूरत में ऐसा चढ़ा हुआ था कि मैंने उस वक्त उस माहौल का कोई खास नोटिस ही न लिया। उसने मुझे उस चारपाई पर चढ़ाने के बाद एक शैतानी अंगड़ाई लेते हुए कहा, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, और हाँ, तुम अपनी आंखें उस वक्त तक बंद रखना जब तक मैं तुम्हारी बाहों में नहीं आ जाती। मैंने उसकी बात मानकर फौरन ही अपनी आंखें बंद कर ली थी। मैं आंखें बंद किए उसका इंतजार कर रहा था, और फिर अचानक ही उसने आकर मुझे अपने बाजुओं में जकड़ लिया। लेकिन उसके साथ ही मेरी नाक से किसी बच्चे के सड़े हुए पोतड़े की सी बदबू टकराई। मैंने फौरन ही अपनी बंद आंखों को खोला तो मेरी घिकी बन गई। मेरी निगाहों के सामने अब कुछ देर पहले वाली वो खूबसूरत लड़की नहीं, बल्कि इंतहाई भयानक झुर्रियों के जालों से भरी हुई वो काली स्याह रंगत लिए चुड़ैल किस्म की एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके मुंह से नीले रंग का एक पीप माइल लुआब निकल रहा था। उसने मुझे इस सख्ती से भेजा हुआ था कि ऐसा लगता जैसे मेरी जान निकल जाएगी। मुझे उस वक्त जितनी सूरतें कलमे आते थे मैंने पढ़ने शुरू कर दिए, और फिर जैसे ही उस चुड़ैल नमा बुला ने मुझे अपने शिकंजे से आजाद किया, मैं हाँफता कांपता उल्टे पांव सीढ़ियों से नीचे भागा। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि वो चुड़ैल मेरा पीछा करती आ रही है। किस्सा मुख्तसर, मैं उस घर से बाहर आकर बेहोश होकर गिर गया। मुझे होश उस वक्त आया जब किसी ने मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारे थे। फिर मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द खासे लोग खड़े हैं। मैंने उन्हें घुमा फिराकर उस चुड़ैल नमा बला और उस घर के बारे में बताया तो वहां मौजूद एक बड़े मियां बोले, अरे पागल तो नहीं हो गया? ये मकान तो बरसों से वीरान बेआबाद पड़ा है। इसकी मलकियत के लिए तो हाई कोर्ट में 2 पार्टियों के दरमियान मुकदमा चल रहा है। जरा गौर से देख, इस मकान के दरवाजे पर तो न जाने कितने सालों से 2 मोटे मोटे जर्मन ताले पड़े हुए हैं। मैंने वहां खड़े हुए सब लोगों को अपनी बात का यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर किसी ने मेरी बात का यकीन न किया और मुझे पागल समझकर हंसते हुए वहां से चले गए। गिरता पड़ता मैं अपने रिक्शे में सवार हुआ और न जाने कैसे अपने घर पहुंचा। अपनी कहानी सुनाने के बाद मुझे उन बुजुर्ग ने अपनी जानिब हसरत भरी नजरों से देखता पाकर कहा, रिजवान मियां, तुम्हें मेरी इस कहानी पर यकीन नहीं आया ना? किसी को भी नहीं आता, लेकिन मैं भला अपने साथ पेश आने वाले हकीकी वाक़े को कैसे झुटलाऊं, क्योंकि उस चुड़ैल ने मेरे जिस्म को इस बुरे तरीके से जकड़ा था कि उसके बाद मैं अपनी जिस्मानी ताकत से महरूम हो गया और आज तक मेरा जिस्म इंतहाई कमजोरी और नकाहत का शिकार है।